اچھا یہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے. ایئر کوموڈور خالد صاحب کے ساتھ بھی یہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ بڑا اہم نقطہ ریز کیا. ابھی جو پاکستان کی نیوکلیر پوزیشن کو دیکھیں, نو فرسٹ یوز پالیسی کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر اس موقع کو جو نریندر مودی نے ہمیں دیا ہے ہم پریزنٹ کر پا رہے ہیں, اس کے باوجود کیا ہم ریسٹرینڈ رہ سکتے ہیں؟ یہ مانی جائے گی انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح؟ اصل میں دو چیزیں. ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو نیوکلیئر آرسنل یا نیوکلیئر پالیسی ہے اس کو, جس میں نو فرسٹ یوز ہو, سیکنڈ اسٹرائک ہو, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے میرے حساب سے. اچھا, ہم جو اس وقت دنیا میں جو چیز ہم اٹھا رہے ہیں وہ نو فرسٹ یوز نہیں اٹھا رہے, نہ ہم سیکنڈ اسٹرائک اٹھا رہے ہیں. اچھا, ہم دنیا میں آپ دیکھیے اس وقت اٹھا رہے ہیں اپنی کنونشنل ڈیٹرنٹ جو ہمارے پاس موجود ہے, جس میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے ایئر کرافٹ کو استعمال کیا جنہوں نے انٹرنیشنل بارڈر بھی کراس کیا, لائن آف کنٹرول بھی کراس کی, اس لیے کہ انڈیا نے وہ کیا تھا, ہم نے پہل نہیں کی تھی. دوسرا ہے ہم نے الفتح 1 اور الفتح 2 کو استعمال کیا, جو ہمارے میزائلز تھے جو ہم نے ان کے ملٹری ٹارگٹس پہ مارے, برہموس کی سائٹ پہ مارے, ادھم پور ایئر فیلڈ پہ مارے. S-400 کو ہم نے تباہ و برباد کیا جو ایئر کرافٹ جو ہماری ایئر فورس کی پار تھی. اب ہماری ایئر فورس نے, ایئر مارشل اورنگزیب صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جو بڑا ملٹی ڈومین آپریشن, یعنی ہم نے ایئر فورس نے صرف جہاز نہیں, اس کے اندر آپ کے ویکس آ جاتے ہیں, آپ کو الیکٹرو میگنیٹک الیکٹرانک اسپیکٹرم آ جاتا ہے جس میں آپ انڈیا کی جو ریڈار ہے اس کو اور جو اس کے باقی ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی کی جیسے ان کو ان تمام کو جیم کر کے ہم نے اپنی طاقت کو استعمال کیا. تو یہاں پہ اب اس کو چونکہ آپ انٹرنیشنل لیول کے حساب سے بات کر رہی ہیں تو انٹرنیشنل جو میڈیا ہے جس میں آپ بڑے بڑے میڈیاز کا نام لے لیں, ایک بہت بڑی ایک آرگنائزیشن اس کو کہتے ہیں ملٹری کیوریاسٹی, انہوں نے ایک فلم بنائی ہے, ڈاکومنٹری چھوٹی سی بنائی ہے. ایک ڈیلی ٹیلی گراف نے ڈاکومنٹری ریلیز کی ہے. نیو یارک پوسٹ نے اپنی پوری کی پوری خبر چھاپی, واشنگٹن پوسٹ نے خبر چھاپی ہے, الجزیرہ کے اوپر ایک بہت بڑی چلی ہے, اور الجزیرہ نے تو بلکہ انڈین میڈیا کے بیہیویئر کے حساب سے بھی ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹری بنائی. اب دنیا میں اس طرح آپ آسٹریلین نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ دنیا آپ وہ چھوڑیے, آپ انڈیا کا ہندو اٹھا کے دیکھ لیجیے, جو پہلے دن انہوں نے خبر چھاپی تھی, انہوں نے 2 رفیل گرنے کی تصویریں چھاپ دی تھی, جس کے بعد انڈیا نے اس خبر کو اٹھایا, ہندو اخبار کے خلاف FIR کاٹ دی, اور وہ جو کورسپونڈنٹ تھا اس کو, وہ لڑکی تھی غالباً, اس کو گرفتار کر لیا. تو انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کی نیوکلیئر کو ٹچ نہیں کیا ابھی تک. انہوں نے جو ہماری کنونشنل کیپیبلٹی کے تحت جو ہم نے انڈیا کو اسٹرائک بیک کیا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنونشنل کیپیبلٹی دیر تک ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے انٹرنیشنل لیول پر؟ میں اگین یہی بات کہوں گی کہ ہمیں انڈیا کو ایکسپوز یا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تو ہے نا. دیکھیے انٹرنیشنل انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ چھوٹا نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ایرینا کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے, چونکہ آپ نے سوال کیا تھا کہ انٹرنیشنل دنیا نے یہ انٹرنیشنلی یہ, تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ انٹرنیشنلی یہ ریکگنائز ہو گیا ہے, اور پاکستان اس وقت ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ کر کے ایک گلوبل پار کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ریسنٹلی ڈسالٹ کی ٹیم جو ہے جنہوں نے رفیل بنائے ہیں, وہ انڈیا کی اس سائٹ کو, وہ بیسز کو وزٹ کرنا چاہتی ہے جہاں پہ رفیل پارک ہے, تو انڈیا نے انکار کر دیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھانڈا پھوٹ جائے گا, بھانڈا پھوٹ جائے. تو دنیا, اب آپ نے دوسرا جو سوال کیا وہ تھا کہ ہم نے اپنی کیپیبلٹی میں اضافہ کرنا ہے, کیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب یہ ٹینشن چل رہی تھی اس سے 2 دن پہلے پاکستان نے 2 میزائلز کا تجربہ کیا, عبدالی 1 عبدالی 2. کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چلتے جا رہے ہیں. اور اس کے اندر اب یاد رکھیے گا لوگ, ابھی ایک اور چیز میں آپ سے یہاں, وہ کہہ رہے ہیں جی چائنیز نے کام کیا ہے اور چائنیز سیٹلائٹ استعمال ہوئے. جو JF-17 تھنڈر ہے وہ پاکستان چائنا کی کولیبوریشن سے بنا ہے. اس کی ایویانکس اور اس کے اندر بہت ساری کیپیبلٹی پاکستان انجینئرز نے ڈالی ہے, کامرا میں جو کچھ ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پاکستان اور چائنا کا ایک باہمی اشتراک ہے. J-10C جو ہے وہ جو پاکستان کے جو ایکچولی جو JF-17 تھنڈر کے ساتھ جا رہا تھا جب وہ سوسائڈل مشن پہ گئے تھے برہموس کی سائٹ کو تباہ کرنے کے لیے, تو وہ پاکستان چائنا کے اشتراک سے وہ چیز. ہاں سیٹلائٹ بہت سارے ہیں, پاکستان کا بھی سیٹلائٹ ہے, چائنیز سیٹلائٹ بھی ہیں جو چیزوں کو منور بھی کر رہے تھے, لوکیشنز کو نوٹ بھی کر رہے تھے. ابھی تو چائنا پاکستان نے
اس کیپیبلٹی میں اضافہ کرنا ہے اور پاکستان ہمیشہ اپنے کنونشنل ڈیٹرنٹ کو بڑھاتا رہتا ہے اور اس بڑھوتی میں کنونشنل ڈیٹرنٹ میں جو ہے وہ پاکستان آبزرو کرتا ہے کہ انڈین کی ٹیکنیک، ان کی ٹیکٹکس، ان کی اسٹریٹجی، ان کی ڈیفنس پالیسی کیا ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ انڈیا نے ایک دفعہ ایک پالیسی بنائی تھی جس کو وہ کہتے تھے اپنا لمیٹڈ وار کے طور پہ. وہ کہتے تھے کہ ہم کامبیٹ گروپ بنائیں گے اور شارٹ تھوڑا سا 6 جگہوں پہ اٹیک کریں گے، جہاں پہ سکسیس ملا وہاں پہ ہم جا کے اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. شارٹ جس کو آپ کہتے ہیں کولڈ اسٹار ڈاکٹرین، آپ نے سنا ہوگا. تو پاکستان نے کیا، پاکستان نے اس کے ریورس میں شارٹ رینج میزائلز بنائے کہ جو 400 سے 300 تک مار کرتے ہیں. تو پاکستان الحمدللہ اپنے کنونشنل ڈیٹرنٹ کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. چائنا کی بہت زیادہ، اور چائنا ہمارا بہت بڑا پارٹنر ہے. ابھی تک تو اس کا پیسو انوالومنٹ ہے. کل کو اگر ڈائریکٹ ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان اور انڈیا کی جو سچویشن ہے اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اس میں چائنا ڈائریکٹلی کوئی ملک نہیں آئے گا. جنگ ہم نے خود لڑنی ہے. آپ کی ٹیکنالوجی اویئرنیس اور ٹیکنالوجی کوآپریشن ہوتی ہے. جنگ جو ہوتی ہے اللہ نہ کرے، میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ being a nuclear power we should aspire for that کہ جنگ نہ ہو، بیکاز جنگ بہت ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا سچویشن تھی تو وہ تو پاکستان کو کرنا پڑے. چائنا کس طرح سے ڈیسائیڈنگ فیکٹر بن سکتا ہے؟ دیکھیے نا، میں آپ سے جس طرح سے کیا نا، پاکستان کی ٹیکنالوجی جو اس وقت ہے، اب میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے جو ایویشن جو اس دفعہ جو ریفلیکٹ کیا ہے جی اپنی آپریشنل ڈاکٹرین کے تحت، آپریشنل پالیسی کے تحت، آپریشن پلان کے تحت، کہ ہم نے ان کے 70 ایئر کرافٹ کے مقابلے میں ہمارے 34 ایئر کرافٹ تھے مظفر آباد کے اوپر. اب ہم نے ان کو ڈٹر بھی کیا اور اس کے بعد ہم نے 2 ریفیل وہاں پہ شاٹ ڈاؤن بھی کیے، میک شاٹ ڈاؤن کیا، جو جا کے ایک سوپور میں گرا، ایک پمپور میں گرا، ایک اکھنور کے پاس گرا. تو یہ ہے جو کیپیبلٹی آپ کی پاس، اور اس کے اوپر کانسٹنٹلی کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے. اور اس کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے انٹر سروسز کوآپریشن کی. تو اس دفعہ جو آپ کو پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کی جو باہمی کوآپریشن نظر آئی انڈر دی ایجز آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوتا ہے جو ان چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے، تو اس کے ذریعے پاکستان تو اپنی صلاحیت کو روز مرتبہ بڑھاتا رہے گا. اگر انڈیا کوئی چیز کرے گا تو پاکستان اس کے جواب میں اس سے بہتر چیز جو بہتر. لیکن ہم نے نا ہمیشہ جواب میں کیا، ہم نے ہمیشہ ریٹیلیٹ کیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کل کو فل اسکیل کنونشنل وار کا کوئی بن جاتے ہیں حالات، تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر پہلا جو ٹارگیٹ ہوگا وہ ہمارا وہ بیٹل فیلڈ میں ہوگا یا پھر سائبر یا ایئر وارفیئر؟ نہیں، پھر ہماری کنونشنل کیپیبلٹی کیسی ہوگی؟ نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، کنونشنل کیپیبلٹی تو ہماری ڈیولپ ہوتی رہے گی. اور کوئی بھی جنگ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی نیوکلیئر اسٹرائک سے شروع نہیں ہوتی. اس کے لیے اب ٹیکنیکل چیزوں میں بہت لمبا بات ہو جائے گی، لیکن ہر ملک کا ایک نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، اس تک اگر کوئی پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد ادروائز تو کنونشنل جو آپ کے وارفیئر کے جو ڈاکٹرین ہے، جو ریلم ہے، جو ایرینا ہے، اس کے اندر رہ کے جو ہے پاکستان انڈیا جو پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے حساب سے ریئیکٹیو نہیں ہوتا، ڈیولپمنٹل پروسیس ہوتا ہے. پاکستان اس ڈیولپمنٹل پروسیس میں انوالو ہے. وہ ریئیکٹیو اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ دشمن کی کیپیبلٹی کو اسٹڈی کرتے رہتے ٹھیک کہ جی وہ کیا چیز کر رہا ہے، کیا چیز ڈیولپ کر رہا ہے اور کیا ہے. جس طرح ابھی انڈیا میں بہت سارے ایسے ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو پاکستان سے اس وقت کسی قسم کی جنگ یا کسی قسم کی کنفرنٹیشن، یہ جنگ تو نہیں تھی، تو کرائسس تھا، کسی قسم کی کنفرنٹیشن مول لینی نہیں چاہیے، کیونکہ انڈیا کا اپنا ایئر چیف نے یہ کہا تھا کہ مجھے 74 اسکواڈرنس چاہیے اور میرے پاس ٹوٹل 34.1 اسکواڈرن ہے. پھر ان کے ہاں ایک جو پرابلم وہ یہ ہے کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ رشین ٹیکنالوجی کا، ریفیل جو ویسٹرن ٹیکنالوجی. تو آپس میں جو ملانا ہوتا ہے چیزوں کو، جس کو آپ کولیبریشن، کوآرڈینیشن اور ایک دوسرے سے ملاپ کہتے ہیں، وہ ان کے پاس ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. وہ پاکستان کو بھی پتہ ہے، اسی لیے پاکستان نے ان چیزوں کو استعمال کیا جس سے ان کی ٹیکنالوجی کو آپ جیم کر سکیں. تو یہ ریئیکٹیو نہیں ہوتی ڈیولپمنٹ، یہ ڈیولپمنٹل پروسیس ہوتا ہے جو پوری دنیا میں چلتا ہے. جو دو ممالک اگر ان کی آپس میں دشمنی ہے تو ایک دوسرے کی کیپیبلٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں، پالیسی
کو اسٹڈی کرتے ہیں, آپریشنل پریپیئرنیس کو اسٹڈی کرتے ہیں, فورسز کے اندر جو چیزیں ہو رہی تھیں ان کو, جو ڈاکٹرائن بن رہی ہوتی ہے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, جو اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کو, ٹیکٹیکل لیول پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور اس کے حساب سے اپنی کیپیبلٹی کو جو درجہ بدرجہ آپ بڑھاتے رہتے ہیں. اتنی ساری اسٹڈیز کے بعد اور کیپیبلٹی کو بڑھانے کے بعد اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں رائے شماری ابھی بھی کشمیر کا مستقبل بدل سکتی ہے, حالات بدل سکتے ہیں, یا پھر یہ ایک آئیڈیلسٹ نیریٹو ہی رہ گیا ہے؟ بنیادی طور پہ تو ابھی تک یہ آئیڈیلسٹ نیریٹو ہی ہے, لیکن دنیا میں جہاں پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریکیں چلی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوئی, اور اس نے انڈیا کے اندر چلنا ہے رائٹ. اب رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی برہان بانی اور انڈیا سے لوگوں کے ذریعے جو تحریک چلی ہے اس کو دنیا نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ انڈیجینیس ہے, اس میں کسی باہر کے ملک کا ہاتھ نہیں. پہلی تو یہ فتح ہے جو کشمیر کے لوگوں کو حاصل ہوئی. دوسری ہے کہ انڈیا نے جو آرٹیکل 375 اور 35A جو اینل کیا تھا اس کے لیے پاکستان نے بھی آواز اٹھائی, اور اس کے لیے چائنا نے بھی بہت زیادہ آواز اٹھائی. اب یہ مسئلہ جو ہے یہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی ٹیبل پہ, لیکن جیسے آپ نے کہا نا یہ حل کیوں نہیں ہو رہا یونائٹڈ نیشن کے ذریعے, وہ اس لیے ہے کہ یونائٹڈ نیشنز یہ کہتا ہے یہ جس آرٹیکل کے تحت یہ پاکستانی مسئلہ کشمیر کا ہم کو ریفر ہوا ہے اس میں ہم ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے. حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے سوڈان میں یہ کام کیا, اس سے پہلے ایسٹ تیمور میں انہوں نے یہ کام کیا کیونکہ وہاں پہ کرسچن آبادی تھی. تو کیونکہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر جو نیو کونز ہیں, جو زیونسٹ کے جو لابیز ہیں جس کے زیادہ تر لوگ امریکہ میں یا ٹاپ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے لیے کسی اہمیت کا حامل نہیں. پاکستان اس چیز پہ قائم ہے کہ, اور کشمیر کے لوگ اس چیز پہ قائم, اور کشمیر کے لوگ انڈیا پاکستان ہے لیکن کشمیری آر ون آف دی بگیسٹ اسٹیک ہولڈر ان ہول آف دس پروسیس. تو اگر اس میں اس کا مسئلہ حل ہونا ہے تو ہونا یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے تحت ہی اس مسئلے کو حل ہونا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے آرٹیکل 370 واپس لیے بغیر کوئی بھی ڈائلاگز ہو سکتے ہیں؟ ڈائلاگز تو ہو سکتے ہیں, ڈائلاگز انڈیا کو آرٹیکل 370 واپس لینا پڑے گا, اور اس کے اوپر نہیں ہوگا تو پھر تو آپ دیکھیں پاکستان انڈیا کے حالات, اس خطے کے حالات کبھی ٹھیک ہو نہیں سکتے. آخر میں یوم تکبیر کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں؟ یوم تکبیر پاکستان کے لیے ایک بہت اہمیت کا عامل ہے, اور دشمن کو پتہ چل گیا, اور سب سے بڑا میسیج تو ہم آج سے ایک ہفتہ پہلے 10 مئی کو دے چکے ہیں. اس سے بڑا میسیج بعض دفعہ تو آپ الفاظوں میں میسیج دیتے ہیں نا, ہم نے تو ایکشن میں میسیج دے دیا, اور اس ایکشن میں جو میسیج دیا ہے اس میں ہماری ایئر فورس نے جو رول پلے کیا ہے, جن پائلٹس جنہوں نے جہازوں کو چلایا ہے, ہیڈس آف ٹو دیم, سلوٹ ٹو دیم. پاکستان آرمی کے جن لوگوں نے انڈیا کی پوسٹوں کو ٹارگٹ کیا ہے, جس ایکوریسی سے ہم نے الفتح اور فتح 2 کو استعمال کیا ہے, مائی سلوٹ ٹو دیم. اینڈ آئی ہوپ کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی ریزیلینس جو ہمارے عوام نے شو کی ہے, جس طرح ہمارے میڈیا نے اس چیز کو ذمہ داری سے کا احساس کرتے ہوئے کور کیا ہوا ہے, آئی ایم شیور کہ اسی کوآرڈینیشن سے, اسی کولیبوریشن سے, اسی جذبے سے ہم اگر کبھی اس کے بعد بھی نریندر مودی جیسے دہشت گرد نے, سائیکوپیتھ نے, جو میسولینی سے بھی بدتر انسان نے پاکستان کے اوپر کوئی چیز امپوز کرنے کی کوشش کی, تو ہم اس سے زیادہ مؤثر طریقے سے جواب دیں گے, انہیں پھر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ.